ورنہ تمنا سے مراد اس تمنا کا خون جو ناجائز ہو، اس کا ہمیں حکم ہے اس تمنا کا خون کر دیں جو ناجائز ہے۔ اللہ رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب خون تمنا انسان کرتا ہے تو بس اس کا دل باغ و بہار ہو جائے گا۔ تجربہ کر لیں، 3-4 دن ہی کر کے دیکھ لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ خون تمنا ہے، اس کی کسی کی پرواہ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے، وہ دل نہ ٹوٹے جو فاسق دل ہے، جو گناہ پر مبتلا کرتا ہے اور کہتے جی میرے دوست کا دل نہ ٹوٹے۔ کتنے لوگ ہیں رابطہ کرتے ہیں، جوان یا بچے بچیاں بہت رابطہ کرتے ہیں کہ جی وہ خودکشی کر لے گا یا کر لے گی اگر میں اس کا دل توڑوں گا۔ بھاڑ میں جائے ایسے 1000 دل، خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، کوئی کام نہیں آتا۔ یاد رکھو، یہ ایک بزرگوں نے جو کہا ہے، کسی دا دل نہ ڈھامی مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے۔ یہ دل نہ ڈھامی سے مراد یہ ہے عام معاملات اور تعلقات مراد ہے، معصیت مراد نہیں ہے۔ اس لیے معصیت میں کسی کے لیے 1000 ٹوٹے دل، خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، بس یہ ہے۔ تو خون تمنا جو ہے، بس یہ ایک عمل ہمیں اس زمانے میں جو کر لے گا ولی اللہ ہو جائے گا۔ بس کہ جب بھی تمنا اٹھے گی، کیونکہ نفس ہے، انسان ہے، اس کو دیکھے اگر ناجائز ہے تو اس کو دبائے، اس کا خون کر دے۔ میرے مرشد ایک بات عجیب فرماتے، دیکھو ایک آدمی کے دل میں ایک حرام تمنا اٹھی میں کر لوں، اور نے کر لی، کرنے کے بعد اس کی لذت وقتی تھی ختم ہو گئی، اب لعنت ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ اور اس نے نہیں کی اور ہمیشہ ایک کسک سی رہی کہ یار بس اللہ کا حکم ہے، دل تو بڑا مجبور کرتا ہے نفس، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ یہ حسرت قبر میں جا کر گلے گلزار کر دے گی۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ عشرت باوفا ہے یا حسرت باوفا ہے؟ عشرت تو چھوڑ گئی تمہیں، 2 دن کا تھوڑا مزہ تھا ختم ہو گیا، اور حسرت ہمیشہ رہے گی کہ یار میں نے اللہ کی خاطر، وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ یہ ولیوں کی خوراک ہے، سن لو۔ ہنس کی خوراک موتی ہوتا ہے نا، ولی کی خوراک خون تمنا ہے۔ کثرت ذکر نہیں ہے کہ لمبے چوڑے اذکار ہر وقت اللہ اللہ میں لگا رہے، نہیں، سب کرو، بس دل کو توڑتے رہو، حکم کو توڑتے رہو، اس چیز کو توڑتے رہو، تمنا کو، کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو ولایت مل جائے گی۔ اس لیے اللہ نے ولایت کا مدار ہی تقوی پر رکھا، تقوی نام اسی کا ہے، نفس کی حرام خواہش نہ پوری۔ اللہ نے جہاں اولیاء کی ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو غم اور حزن نہیں ہوگا، یعنی یہ مطلب نہیں غم پیش نہیں آئے گا، لیکن ان کا دل غم پروف کر دیا جائے گا، جس طرح گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، تو پانی میں گر سکتی ہے لیکن پانی اندر نہیں جائے گا، تو دل اندر نہیں آئے گا، دل باغ و بہار رہے گا، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو صبر کرے گا اس پر۔ لیکن وہ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ قرآن فارمولہ بیان کر رہا ہے ولیوں کی تعریف کی، الذین جو ایمان لائے، آمنو یہ ماضی ہے، بھائی ایک بار لیا کافی ہے، یتقون ہر وقت تقوی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہ یتقون فعل مضارع، ہر وقت ہر لمحے حیات میں ان کو ایسی چیزیں پیش آتی ہیں تو وہ تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، صبح شام رات دن۔ حرام تمنائیں، کبھی نفس کہتا ہے آنکھ کا گناہ کر، کبھی کہتا ہے کان کا کر، کبھی کہتا ہے زبان کا کر، ہاتھ کا کر، بس وہیں رہ کے لگا دے۔ یہ جو خون تمنا ہے، یہ ولایت کا چراغ قلب میں روشن کر دیتی ہے، جس قدر اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے تقوی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلو میں جن کو بتایا، یہ نہیں کہا کہ لمبی نمازیں پڑھنے والے میرے پہلو میں بیٹھیں گے، بہت ذکر کرنے والے بیٹھیں گے، بہت تلاوت کرنے والے حج میں نہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تقوی والے ملیک مقتدر کے پہلو میں بیٹھیں گے، تقوی والے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی نیکی چاہے تم تھوڑی کرو لیکن نافرمانی نہ کرو، کیونکہ با وفا وہی ہوگا جو نیکی چاہے تھوڑی کرتا ہے
لیکن آپ کے کسی دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا تو آپ کا جگری یار ہے, آپ اپنے راز اس کو دے دیں گے, چاہے وہ کم آپ کی خدمت کرتا ہو, لیکن آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے. تو جو گناہ نہیں کرتا وہ اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہے, نفس کا بھی شیطان کا بھی. تو چاہے اس کی عبادت تھوڑی ہے لیکن اللہ اس کے سینے کو اپنی ولایت کے راز عطا فرمائیں گے. سن لو. اور جو گناہ بھی کرتا ہے ساتھ نیکی بھی کرتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, تو اس کی تو دوستی ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, تو کیسے راز دے گا؟ وہ کہتے ہیں یار وہ میرے پاس بھی آتا ہے, میرے شریک والوں پاس بھی جاتا ہے, اس سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے خفیہ, ایسا نہ ہو کہ وہاں بتا دیں. یہ تو تقویٰ, یہ تقویٰ کیا ہے؟ خون تمنا, خون حسرت, داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب, لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. اس لیے اس کی کوشش کرے آدمی دن میں رات میں کوئی ایسی بات پہ ہمت سے کام لے. کبھی گر بھی جائے گا لیکن آپ سمجھیں جس وقت آپ کسی تمنا حرام کو دبا لیں گے, دل کو توڑ لیں گے, آپ ولایت کا ایک زینہ چڑھ گئے. بس یہ اب آپ فارمولہ آپ کے پاس ہے, اب عمل کرنا آپ کا کام ہے. یہ جو ذکر اذکار تلاوت نفل یہ معاون ہے اس کام میں. لیکن کو کہا کہ وظیفے سے کام ہوگا, نہیں, یہ تعاون کرتے ہیں. بھئی اگر آدمی روٹی نہ کھائے اور طاقت کے کیپسول ہی کھاتا رہے, بنے گی صحت اس کی؟ پھر روٹی کھانی پڑے گی, اس کے بعد طاقت کے کیپسول فائدہ دیں گے. تو ولایت کی اصل روٹی غذا تو ہے تقویٰ, پھر اس کے ساتھ ذکر بھی فائدہ دے گا, تلاوت بھی فائدہ دے گی, نفل فائدہ دے گی. اگر اصل خوراک ہی نہیں ہے تو یہ فائدہ دینے والی نہیں ہے. سن لو کان کھول کر, ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اللہ نے تقویٰ شرط قرار دیا ہے. پہلے تقویٰ لاؤ, پھر ذکر اذکار, تمہیں ترقی دلائیں گے, اوپر لے کے. چلو بھائی, کوئی اور کون آؤ.